اب وہ صرف اپنے گھٹنے دیکھ سکتا تھا جو لحاف میں چھپے تھے. درد بڑھتا جا رہا تھا. پھر بیڈ کے کنارے پہ زور بڑھا جیسے کوئی بیٹھا ہو. ہلکا سا کہکا گونجا. اس نے گھٹنے سیدھے سینے سے لگا لے اور سر ان میں چھپا دیا. سانس تیز ہو گیا. وہ چیخ نہیں سکا. خوف اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا کرنے لگا. کسی نے ہلکا سا اس کا لحاف کھینچا. پھر کوئی ہلکا سا قریب ہوا. ماہر کا جسم کانپنے لگا. سختی سے آنکھیں مینچ لیں. چہرہ ابھی تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا. ماہر. ایک طنزیہ سی آواز گونجی. وہ قریب آ رہے تھے. ان کے قدموں کی چاپ. بستر پہ دائیں بائیں ہر طرف ان کا بڑھتا بوجھ. اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا یا دل باہر نکل آئے گا. خوف، شدید خوف. وہ اسے آج مارنے آ رہے تھے. آج وہ اس کی جان لینے آ رہے تھے. اور تب جیسے کسی تاریک جنگل میں چاندنی سی نہائی جھیل کے پانی جیسی آواز گونجی. انہیں آزاد کر دو. بوجھ بڑھتا جا رہا تھا. وہ ان کی گرم سانس سن سکتا تھا. وہ غلام ہیں، مجبور ہیں، تمہارے جیسے قیدی ہیں. وہ قریب آ رہے تھے. انہیں آزاد کر دو. اس نے مٹھیوں میں سختی سے لحاف پینچ رکھا تھا. وہ ان کے ہلتے وجود قریب آتے محسوس کر سکتا تھا. انہیں اپنے خدا کا نام لے کر آزاد کر دو. ایک برا کردار سا ہاتھ اس کی گردن تک رینگتا آیا. وہ ہل نہیں سکا. تمہیں ان کو سمجھنا ہے. اس ہاتھ نے دھیرے دھیرے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا. اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں. وہ مجبور ہے. دو ہاتھوں نے اس کی گردن دبانی شروع کی. اس کا سانس گھٹنے لگا. تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. ماہر فرید نے ایک دم آنکھیں کھولی. وہ اس کے سامنے تھا. اس کا چہرہ سیاہ تھا. اس پہ کتے جیسے بھورے بال تھے. آنکھیں سرخ تھی اور دانت پیلے. وہ بھیڑیے اور کتے کی کھال جیسے جل رکھتا تھا. اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ مسکرایا. پیلے نوکیلے دانت چمکے. تم غلام ہو؟ اس کے لب پھڑپڑائے. آنکھیں بنا جھپکے اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں. اس کے پیچھے تین اور بھی دکھائی دے رہے تھے. اپنے دائیں بائیں وہ قریب آ رہے تھے لیکن وہ اسی کو دیکھ رہے تھے. تم غلام ہو؟ اس کی آواز حلق سے پھنسی سے نکلی. تمہیں اس نے قید کر رکھا ہے؟ وہ جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا. پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی. پہلی دفعہ اس نے سرخ انگارے آنکھوں میں کچھ دکھائی دیا. کچھ غیر آرامدہ سا. ایک بے بسی. ایک غلام کی بے بسی. بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا. وہ لمحہ ماہر فرید نے دیکھ لیا تھا اور اگلے پر اس نے جھپٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ ہاتھ ایسا کردار تھا جیسے کریلے کے پھول ہوں. اس کے ناخن ماہر کی گردن میں گھس رہے تھے لیکن وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تم کچھ بھی نہیں ہو. تم بس ایک غلام ہو. اس کی آواز اب گراٹ کی صورت نکلی. وہ اپنے آفس میں تھا. ایک سرخ دھند آنکھوں پر چھائی تھی اور وہ کچھ اٹھا کے سبرینا کے سر پہ مار رہا تھا. تم کچھ بھی نہیں ہو. وہ اپنے باپ کے ہاسپٹل بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا. ان کے ہاتھ تھامے. وہ نیم باں آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. تم ایک غلام ہو. وہ اس کو لینے آئے تھے. وہ چلا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ باندھے اسے ذہنی امراض کے اسپتال لے جا رہے تھے. تم تو کچھ بھی نہیں تھے. وہ کمرے نمبر 555 کے فرش پہ کمر کے بل گرا ہوا تھا. اس کے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں. نشتروں جیسی سوئیاں. وہ چلا رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا. تم مجھ سے زیادہ بے بس تھے. پہلی دفعہ ماہر نے اس مخلوق کے چہرے کی مسکراہٹ کو الجھن میں بدلتے دیکھا. اس نے یہ بھی دیکھا کہ باقی تینوں قدرے خوف سے اپنے بڑے کو دیکھ رہے تھے. وہ جس کا ہاتھ ماہر کی گردن پہ تھا اور وہ اس کا ہاتھ کو ماہر کے ہاتھ دبوچے ہوئے تھا. تم غلام ہو. وہ بولا تو آواز اونچی تھی. اور میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں. اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا. اس مخلوق کے ناخنوں کے ساتھ اس کی گردن کی جلد بھی چھلتی چلی گئی. شاید خون بھی نکلا تھا. میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا. اس کے جسم پسینے سے تر تھا. بال بھیگے ہوئے تھے اور سانس تیز آ رہا تھا. جاؤ تم آزاد ہو. اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور پھینکا. وہ پیچھے نہیں ہٹا. وہ اسے گھورے گیا. وہ تینوں اس کے کندھے کے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے. وہ اس کو ہون آشام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ ان کی اصل شکل نہیں تھی. یہ سب سے خوفناک شکل تھی جو وہ بنا سکتے تھے لیکن اس کی نظریں نہیں جھکیں. میں اپنے اللہ کے نام سے تمہیں آزاد کرتا ہوں. وہ وہیں کھڑے رہے جم کے. وہ اس کو دیکھ رہے تھے ہونٹ پینچے سرخ آنکھوں سے. اگر تمہیں تیز سانسوں کے درمیان اس کی آواز بلند ہوئی. اگر تمہیں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آج کے بعد تم میرے قریب نہیں آؤ گے. وہ وہاں سے نہیں ہلے. وہ بس اسے دیکھے گئے عجیب سی نظروں سے. اور وہ پسینے میں بھیگا چہرہ لیے سرخ جلی ہوئی گردن کے ساتھ واپس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں. اس کی آواز مزید اونچی ہوتی گئی. تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ. کچھ تھا جو ان کے چہروں میں بدلا. ایک ایسا تاثر جسے وہ کبھی کوئی نام نہ دے سکا.
خوف، اس نے پہلی دفعہ ان کو خوفزدہ دیکھا، ایسا خوف تھا جو اس نے پہلے کبھی ان کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی گراٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھی، جسم ابھی تک کپکپا رہا تھا لیکن اب وہ خوفزدہ نہ تھا۔ کیا تم وہیں پلٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے؟ وہ ایک دم پیچھے ہٹے، ان کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا جادو جہاں سے آیا ہے مجھے تکلیف دیے بنا وہ وہیں پلٹ جائے۔ ان کے جسم سے دھیرے دھیرے سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ اس کی آواز مزید بلند ہوتی گئی۔ میں تمہیں اللہ کے نام سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ جس نے میرے باپ کے دماغ پر جادو کیا تھا، انگلی اٹھا کے وہ چلا رہا تھا۔ وہ جس نے میری ماں کے دل پہ جادو کیا تھا، وہ خوفزدہ چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ جس نے میرے اوپر جادو کیا، وہ کھڑکی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ گھٹی صورت ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے۔ کیا تم اپنا جادو لے کر کسی کے اوپر پلٹ جاؤ؟ ایک زور کا جھنکا سا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں۔ تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا، بتیاں جلائی گئیں۔ اسکربرز میں ملبوس سٹاف دوڑتا ہوا اندر داخل آیا۔ کمرہ اب روشن تھا۔ وہاں سے دھوئیں کی بدبو تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ وہ سب جا چکے تھے۔ وہ اب تنہا نہیں تھا۔ نرس اسے سرتا صف سے ہلاتی کوئی انجیکشن دے رہی تھی۔ اسٹاف اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا اور وہ پسینے سے تر چہرہ لیے تیز تیز سانسوں کے درمیان ٹوٹی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ ہزاروں میل دور اپنی بیسمنٹ میں بیٹھی نگینہ بیگم نے مسکرا کے پتلا رکھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد ڈوری باندھ چکی تھی، اس میں پھونک مار چکی تھی۔ اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لباس تبدیل کیا، بالوں کی چوٹی گوندی۔ وہ ایک گندی میلی جادوگرنی سے ایک توانا اور جوان نظر آنے والی خاتون دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک ایک زینہ چڑھتی اوپر آئی۔ دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب نے کتاب کے پیچھے سے ان کو آتے دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ پھر کچھ بڑبڑا کے کتاب کی طرف مصروف ہو گئے۔ وہ مسکرا کے ان کے نظر انداز کرتی کچن تک آئیں۔ کیبنٹ کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سرکار تھیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج رات کے بعد ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ شمس الدین جیسوں کو تو وہ سالم نگل سکتی ہیں۔ وہ سنک کے قریب آئیں اور شیلف سے ایک مگ اٹھایا اور اسی وقت ایک دم کسی نے انہیں گردن سے پکڑا۔ ان کی کرہ بھی نہ نکل سکی۔ وہ بے احتیاط دھری ہوئیں۔ مگ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ اور بھی فرش پر گرا تھا۔ ان کے منہ سے نکلی خون کی الٹی۔ وہ بے اختیار معدے پہ ہاتھ رکھے دوری ہوئیں۔ سارے جسم میں کسی نے برچیاں چلا دی تھیں۔ ایک سیاہ دھواں سا تھا جو جانے کہاں سے آیا تھا، اور ہوش کھونے سے پہلے نگینہ بیگم ایک لمحے میں جان چکی تھیں کہ وہ دھواں عین ان کے خون کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کچن کے فرش پر گری تھی۔ سلطان صاحب اور اندرانی بھاگتے ہوئے اس طرف آئے۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جسم مرگی کے مریض کی طرح ہاتھ جھٹکے کھا رہا تھا، اور اسی لمحے وہ جانتی تھی کہ ماہر فرید پہ کیا گیا جادو الٹا ہو گیا تھا۔ اس جادو نے نہ تو ان کے دماغ کو چھوا تھا، نہ دل کو، اور نہ ہی کسی دوسرے عضو کو۔ وہ سیدھا ان کے خون میں داخل ہو گیا تھا، اور جو جادو خون میں داخل ہو جائے اس کو نہ کوئی علاج نکال سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ۔ ایک ماہ بعد نگینہ بیگم کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا۔ موجودہ دن کشمالہ مبین کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز قدموں سے چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک بحری جہاز کے عرصے جیسی جگہ تھی، ایک طرف عمارت، دوسری طرف گزرگاہ، اور اس کے ساتھ ریلنگ کی جس کے پار پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے کنارے کھڑا تھا، اس کی طرف سے کمر موڑی، کہنیاں ریلنگ پہ جمائے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے جا رکی، چند لمحے اسے فریب کار کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیف! وہ ایک دم پلٹا، اسے دیکھ کر جیسے اس کا سانس رک گیا۔ پھر چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ ندامت ان میں سر فہرست تھی۔ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ کشمالہ! صبح جب صفورہ کا میسج آیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں نے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کیا حرج ہے۔ وہ سپاٹ